السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر سے اردو کی دوسری کا ایک اور سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، سبق نمبر 16۔ اس سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں، بہت سارے جانوروں کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا فائدے رکھے ہیں اور کیوں انہیں پیدا فرمائے، اور انسانوں کے لیے اس میں کیا آسانیاں تھیں اور کس وجہ سے اور کس کام میں انسان اسے بحسن خوبی استعمال کر سکتا ہے، اس کا ہم نے بیان پڑھا۔ لیکن آج ہم ایک اور سبق اللہ تعالیٰ کی مخلوق گائے کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی انسانی زندگی کا جزء لا ينفك ہے، یعنی کہ انسان اس سے کبھی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے گائے کو بہت مفید بنایا ہے۔ انسان اور بچے اس سے دودھ حاصل کرتے ہیں اور اپنے اندر تر و تازگی پیدا کرتے ہیں اور صحت بخش ہوتا ہے۔ تو اسی کے لیے یہ جانور پالے جاتے ہیں اور بے شمار اور بھی دیگر فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گائے کے اندر رکھے ہیں۔ تو چلیے آج ہم سبق نمبر 16 کے طور پر اسے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائے، اس کا دودھ سب دودھ پلانے والی جانوروں سے زیادہ خوشگوار اور مزیدار ہوتا ہے، اسی واسطے لوگ اسے بڑی محبت سے پالتے ہیں۔ اس کا گوبر بھی کام آتا ہے، اسے یوں ہی یا اپلے تھاپ کر سکھاتے ہیں۔ دیہاتوں میں لوگ گوبروں کو اٹھا کر کے اسے سکھاتے ہیں اور اس کے بعد اسے جارن کے طور پر، جلاون کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور لکڑیوں کی جگہ جلاتے ہیں۔ بعض قومیں اس کے تازہ گوبر اور پیشاب کو پوتر یعنی پاک جانتی ہیں۔ گوبر سے چوکا دیتی ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کا پیشاب اور گوبر دونوں ناپاک ہیں۔ کپڑے یا کسی اور چیز کی درم بھر جگہ پر پڑ جائے تو وہ پلید ہو جاتی ہے۔ بیل، یہ ہمارے بہت کام آتے ہیں، اور سچ پوچھو تو ہم انہی کی کمائی کھاتے ہیں، کیونکہ انہی کو ہل میں جوت کر زمین درست کر کے اناج بوتے ہیں۔ انہی کی مدد سے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں۔ جب اناج پکتا ہے تو وہی گاہتے ہیں۔ بھوسے سے دانہ الگ ہو جاتا ہے تو اکثر انہی پر لاد کر گھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیل چھکڑے کھینچتے ہیں، بوجھ ڈھوتے ہیں، چرسے اور کولہوں میں چلتے ہیں۔ جہاں سے گڑ نکلتا ہے وہ مشین کولہو کہلاتی ہے۔ اسی میں گنے کو پیل کر رس نکالتے ہیں اور اسی سے پھر گڑ بنتا ہے۔ گائے کی کھال سے گھوڑوں کے ساز، بگھی کے سامان، زین، چابک، لگام، جوتیاں اور دیگر بہت سی چیزیں بناتے ہیں۔ سینگوں سے کنگھیاں، چاقوؤں اور چھتریوں کے دستے بنتے ہیں۔
اور پٹھوں، نسوں وغیرہ سے سریش۔ بعض لوگ گائے کی بہت تعظیم کرتے ہیں، اس کا نام لینا ہو تو ادب کا لحاظ کر کے گاؤ ماتا کہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں اور اسے پوجتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں یہ درست نہیں، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے اور آرام کے واسطے بنائی ہیں۔ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اسے اچھی حالت میں رکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، آرام پائیں، یہ نہیں کہ اسے پوجیں اور اس کی ایسی عزت کریں جیسے اپنے پیدا کرنے والے پاک اللہ کی ہے، جس نے دنیا کی یہ سب چیزیں بنائیں اور ہمیں ان سے عزت دی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سبق جو ہم نے پڑھا۔ امید ہے کہ آپ سبوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو کہیں بھی ذرہ برابر بھی پریشانی ہوتی ہو تو برائے مہربانی کمنٹ ضرور کیا کریں، تاکہ ہم آپ کی پریشانیوں کو سمجھ کر اس کا مداوع کرنے کی کوشش کر سکیں گے۔ تو اس میں پہلے تو گائے کا بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کو کیوں پیدا فرمایا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیل بھی اسی سے پیدا کیے، اسی گائے سے، اور اس کے بے شمار فائدے رکھے کہ انسان پرانے زمانے میں بہت زیادہ کام اسے لیا کرتا تھا، لیکن اب ان کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے، لیکن اب بھی اس کی افادیت باقی ہے۔ تو ہم سب گائے کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھیں، ان سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن ان چیزوں کی عبادت کرنے لگ جائیں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کا پرستار بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ ہمارے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت تم نہ کرو۔ لیکن بدقسمتی سے لوگ ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے درجے میں ٹھہرا دیتے ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ہم شریک کر لیتے ہیں، جسے ہم شرک کہتے ہیں۔ تو ان شرکیات سے ہمیں بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راہ دکھائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس راستے کو اپنانا ہے۔ کسی چیز سے اگر ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان چیزوں کو پیدا کر کے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اس ذات کا یا اس جانوروں کا یا ان چیزوں کا اس میں کوئی رول نہیں کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ ہمارے فائدے کے لیے کام آئیں۔ تو اسی پر آج کا سبق یہیں روکتے ہیں، اور انشاءاللہ کل سبق نمبر 17 لے کر حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔